دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں. جب ہم رب تعالیٰ سے اپنے پچھلے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور آئندہ کے لیے توبہ کرتے ہیں، کیونکہ معافی کے تو یہ دو لازمی حصے ہیں کہ جو گزر گیا اس کے لیے تو اللہ سے معافی مانگ لیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، ہمیں معاف فرما دے رب تعالیٰ. اور اس کا ایک لازمی جزو یہ ہے کہ آئندہ کے لیے توبہ کر لیں کہ آئندہ میں نہیں کرتا. تو یہ توبہ آبویسلی ہماری صدق دل سے ہوگی تو توبہ قبول ہو جاتی ہے. لیکن اگر کہیں میں اللہ سے توبہ تو کر رہا ہوں لیکن میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے گناہ کر لیا، توبہ کر لی، معافی مانگ لی، مل جائے گی تو آئندہ پھر کروں گا، تو وہ توبہ نہیں ہے. وہ پھر اور کچھ ہو سکتا ہے لیکن توبہ بہرحال نہیں ہے. وہ نہیں ہونا چاہیے. رب تعالیٰ نے ہمیں تخلیق کیا ہے، وہ ہماری کمزوریوں سے ہم سے زیادہ واقف ہے کہ ہم کمزور لوگ ہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے. نفس جس کو ہم الزام دیتے ہیں اپنی ہر توبہ کے ٹوٹنے کا، اپنے ہر گناہ کا، اپنے ہر برے کام کا، کہ ہم تو نہیں کرنا چاہتے تھے لیکن نفس ہمارا غالب آ گیا، شیطان نے ہمیں بہکا دیا. درویش لوگ نفس سے جان یوں چھڑا لیتے ہیں کہ شروع میں جب وہ فقیر کے درجے پر ہوتے ہیں تو وہاں ایک سیدھا بڑا سمپل اصول اپنا لیتے ہیں کہ جو نفس کی آواز ہے اس کی مخالفت کرنی ہے بغیر یہ سوچے کہ نفس کہہ رہا ہے. تو جب ہم پے در پے اس کی مخالفت کرتے رہتے ہیں ہر بات میں تو پھر نفس کمزور پڑتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ سپریس ہو جاتا ہے. لیکن اس کا وہ سپریشن ہمیں یاد رکھنا چاہیے وقتی ہوتا ہے. اگر کہیں ہم لاپرواہ ہو گئے تو نفس پر سر اٹھا لے گا. ہونا یہی چاہیے کہ بچنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارا نفس جو بھی کہے ہم اس کی مخالفت کر دیں تو وہ دب جائے گا، کنٹرول میں آ جائے گا.